میں چھوٹی سی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. جب عراق میں امریکن آرمی داخل ہو گئی اور عراق میں انہوں نے قبضہ کر لیا تو سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ 300 کے قریب پی ایچ ڈی سکالرز جو سائنٹسٹ تھے وہ انہوں نے ایلیمینیٹ کر دیے پہلے دن ہی. ویری فرسٹ ایکشن واز ٹیکن بائی دی امریکنز ان عراق کہ 300 جو ان کے سائنسدان تھے پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈرز دے آل ور اریسٹڈ اینڈ ایلیمینیٹڈ. دے ہیڈ کمپلیٹ ڈیٹا ود دیم بیفور انٹرنگ انٹو عراق کہ ہم نے یہ کرنا ہے, کیونکہ وہ تو ہماری اس مسلم امہ کو یا پاکستان کو بھی وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں ڈاکٹر قدیر کیسے پیدا ہو گیا. تو دے ڈیسائیڈڈ کہ ہم نے ہر آدمی کو ایلیمینیٹ کرنا ہے. اس کے لیے وہ مشرف اس کی باقیات استعمال ہوئی. میں اس کی چھوٹی سی مثال دوں گا. پاکستان میں ابھی جو رپورٹ کمیشن آف مسنگ پرسن نے جمع کرائی سپریم کورٹ میں, اس میں انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ 9000 سے زیادہ لوگ لاپتہ ہو چکے ہیں. تو میں عتیق کا ذکر کر رہا ہوں, نیوکلیر سائنٹسٹ ہے, ہی واز سرونگ ان پاکستان. جس دن اس کی شادی تھی پاس سے اس کو اٹھا لیا گیا. اس کی والدہ باقاعدگی سے سپریم کورٹ میں آتی تھی, اس کو پھر دھمکی دی گئی, اس کا ایک اور بیٹا پھر اٹھا لیا گیا. اب 2 بیٹے جانے کے بعد ابھی مجھے پتہ نہیں کہ بوڑھی ماں وہ کدھر چلے گئی. وہ پھر سپریم کورٹ نے بھی سننا چھوڑ دیا. بیسک ججمنٹ تھی افتخار چودھری صاحب کی, جس میں انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ 35 لوگ جو ہیں وہ انٹرمنٹ سینٹر سے اٹھائے گئے, اس کے کمانڈنٹ کو بلایا گیا, اس نے کہا جی آرمی اٹھا کر لے گئی ہے. وہ بھی آرڈر انہوں نے جاری کر دیا 2014 میں کہ وہ سارے بندے امیڈیٹلی پیش کیے جائیں, اور ساتھ حکم بھی دیا کہ آرمی تو کسی کو ایف آئی آر کے بغیر اریسٹ بھی نہیں کر سکتی. آج 2023 آ چکا ہے. اطہر من اللہ صاحب نے بھی آرڈر ریپیٹ کیا وہی, لیکن آج تک وہ بندے ریکور نہیں ہوئے. وہ کدھر چلے گئے 35 لوگ؟ وہ عتیق کدھر چلا گیا؟ اس کے علاوہ ایک سجاد انجینئر تھے پیٹرولیم کے اسلام آباد میں. امریکن گورنمنٹ نے کہا جی ہم آپ کو امریکہ میں جاب دیں گے. وہ پاکستان کی کسی پیٹرولیم کمپنی کا سی او بن گیا, پہلا پاکستانی تھا. اور جب اس نے انکار کیا امریکہ جانے سے تو اس کے گھر پہ ریڈ ہوا, اور سجاد اور اس کا بھائی جمشید دونوں کو گھر پہ مار دیا گیا. انکاؤنٹر میں ختم ہو گئے. وہ یہ 2013 کا کیس, ایف آئی آر بھی درج ہوئی, کچھ بھی نہیں ہوا. اس کے بعد ایک اور صاحب تھے شاہد شہزاد, یہ بھی انجینئر تھا وابڈا کا. اس کو فرینچ گورنمنٹ نے پی ایچ ڈی کے لیے انویٹیشن دی اور اس کو سلیکٹ کر لیا, جو تھرو آؤٹ فرسٹ ڈوینر تھا. اور جانے سے ہفتہ پہلے اس کو لاہور سے اٹھا لیا گیا. اس کا بھی پتہ, اس کے ساتھ جس کو اٹھایا گیا اس نے آ کر کمیشن میں رپورٹ جمع کرائی کہ جی وہ میرے ساتھ اٹھایا گیا تھا اور اس کو لے گئے تھے, مجھے چھوڑ دیا گیا. کمیشن نے 450 لوگوں کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے, ایک آرڈر بھی امپلیمنٹ نہیں ہوا, ایک بندہ بھی رہا نہیں کیا گیا. اور یہ جتنے لوگ اٹھائے گئے یہ سارے انجینئر, اور زیادہ تر جو انجینئر تھے اور وہ تھے جو پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈر تھے, یا ان کو ایڈمیشن باہر ملا تھا کہ وہ جا رہے تھے. ایک لڑکا عمران ہے, وہ سافٹ ویئر انجینئر تھا, وہ مڈل ایسٹ سے واپس آیا, وہاں 4 سال سے نوکری کر رہا تھا, بہن کی شادی اٹینڈ کرنے کے لیے اسلام آباد سے اسے اٹھا لیا گیا. اس میں بھی اطہر من اللہ صاحب نے آرڈر دیا کہ اس کو پیش کریں, نہیں پیش کیا گیا. اس کے علاوہ ایک ساجد محمود انجینئر ہیں. ایک سوال پوچھوں, سوری جی جی, یہ جو لوگ اٹھا لیے گئے تھے, کیا ان ایک تاثر آتا تھا میڈیا میں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ٹیررسٹ کے ساتھ یا طالبان, تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مل کے اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف تھے؟ اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. یہ بالکل سر, ابھی ریسنٹلی 2 بھائی امریکہ گوئنتا نامہ بے سے رہا ہوئے ہیں, غلام ربانی اور اس کا ایک بھائی. یہ تو 3 دن ہوئے ہیں, آپ نے پریس میں خبر پڑھی ہوگی. جی میں نے پڑھی. اور امریکہ نے جی انہوں نے کہا جی 20 برس کے بعد انہوں نے دے ڈکلیئرڈ دیم انوسنٹ, کہ وہ انوسنٹ تھے, ہم رہا کر رہے ہیں. جبکہ یہاں سے جب انہیں بھیجا گیا تو یہاں سے ان کو کہا گیا وہ سہولت کاری ان کے لیے کر رہے تھے, جبکہ ان کے خلاف کوئی ایلیگیشن 20 سال میں بھی ثابت نہیں ہوا. اور ابھی بھی 32 لوگ گوئنتا نامہ بے میں ہیں. وہ کیسے وہاں پہ پہنچ گئے سر, کس طرح پہنچائے گئے؟ اور دوسرا واحدی انجینئرز ور بینگ, اور میں خود پرسنلی ان لڑکوں کو بھی جانتا ہوں. میں ادھر رسکری 14 میں رہتا ہوں, یہاں سے بھی ایک انجینئر تھے, وہ انہوں نے غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ سے کیا, ڈگری لے کر واپس آئے, اور یہاں سے ان کے والدین نے اس کی شادی کی, اور شادی کے بعد اس کو اٹھا لیا گیا. اس کا ایک بیٹا بھی پیدا ہوا. 4 سال تو پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں چلا, بیوی بھی پھر چلی گئی. 4 سال بعد اس نے بڑی ایفرٹس کی, اس بندے, اس کے والد کا آرمی سے تعلق تھا, اس کو ریلیز کر دیا گیا, لیکن اس کے لنگس ختم ہو چکے تھے, اور 6 مہینے میں بھی گھر کے اندر اس کی ڈیتھ ہو گئی. جتنے لوگ, وہ چند ایک لوگ جو رہا بھی ہوئے. ایک اور انجینئر ہیں ساجد محمود صاحب, اسلام آباد سے اٹھایا گیا, کوئی چارج ہی نہیں ہے. ہم نے ان سارے کیسز میں پوری انویسٹیگیشن کرنے کے بعد ہائی کورٹ میں فائل کیے کیسز, اور ان بہت سے کیسز میں ہائی کورٹ نے 1 کروڑ روپیہ بھی فائن کیا ڈیفینس ایکٹی پہ, ایک میں 20 لاکھ روپے فائن کیا کہ آپ کے پاس ہیں, آپ ان کو رہا کریں. ایک عمران لڑکا ہے, وہ مڈل ایسٹ سے واپس گھر آیا بہن کی شادی کے لیے, اس کو ابڈکٹ کر کے غائب کر دیا گیا. ابھی ایون پرویز مشرف صاحب نے اپنی کتاب میں
یہ کیٹیگریکلی لکھا کہ صرف ایک کیس میں ہمیں $25 ملین انعام ملا، ایک ہم نے فارن پکڑ کے دیا، اس $25 ملین، یہ صفحہ نمبر 243 ہے یہ کتاب کا، اگر پڑھیے گا ان کی کتاب میں۔ ویسے تو انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ آئی ارن ملین آف ڈالر، لیکن میں نے رٹ دائر کی کہ یہ بتایا جائے اس کا کون کون ریسیپینٹ تھا، کس کس کو یہ پیسہ ملا۔ اس کے بعد ایک روٹین بن گئی، امریکن یوز ٹو پے دیم $5,000، جو بھی یہ بندہ پکڑتے یہ ساتھ لکھ دیتے فیسیلیٹیٹر ہے اور بھیج دیتے ان کے پاس۔ بھائی آپ نے ڈیو پروسیس آف لا ہے، میرے پہ ایک الزام ہے، مجھے کورٹ میں پیش کریں اور ثبوت دیں اور اس کے بعد ادھر مرضی کریں، لیکن آپ کس طرح ایک پاکستانی انجینئر کو آپ نے بھیجا، اور جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ پاکستان سے جتنے انجینئر ہائیلی کوالیفائڈ لوگ تھے وہ پاکستان ہی چھوڑ کے چلے گئے۔ آج آپ کینیڈا میں بیٹھے ہیں، آپ کینیڈا سے چیک کریں، آپ سیکنڈینیوین کنٹری میں چیک کریں، وہ لوگ بیچارے وہاں مالی کا کام کر رہے ہیں، وہ انجینئر تھے پاکستان میں، صرف جان بچانے کے لیے نکلے کہ یہاں سے پکڑے جائیں گے تو پتہ نہیں چلے گا۔ میں ایک ڈاکٹر کی بات کرتا ہوں، ڈاکٹر بشیر الدین محمود، یہی آپ نیٹ پہ چیک کیجئے، آپ پاکستان کے یہ ریناؤنڈ انجینئر ہیں، ہمارا گروڈ پروجیکٹ کے یہ ڈائریکٹر تھے، اور پاکستان کا پہلا انڈیجینئس جو ریئیکٹر تھا وہ انہیں اسٹیبلش کیا۔ ان کو بھٹو صاحب نے اپنے زمانے میں $1,00,000 انعام دیا کیونکہ انہیں ہیوی واٹر ٹیسٹ کرنے کا آلہ بنایا تھا۔ یہ جب ریٹائر ہو گئے ان کو اٹھا لیا گیا، اور ان کی والدہ اسلام لاہور ہائی کورٹ میں آئی اور کسی نے مانا ہی نہیں، ہمارے پاس ہیں، اور وہاں انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کی ماؤں سے درخواست کرتی ہوں کہ اپنے بچوں کو انجینئر نہ بنانا، سائنسدان بھی نہ بنانا، وگرنہ تمہارے بچوں کو اٹھا لیا جائے گا، لاپتہ کر دیں۔ مجھے آج تک اس کی سٹیٹمنٹ یاد ہے۔ بشیر الدین محمود صاحب کو پھر امریکن کے حوالے کیا گیا، 40 دن تک وہ ان کی کسٹڈی میں پاکستان میں رہے، ان کو انٹروگیشن کا یہاں سینٹر بنا کر دیا گیا، اور 40 دنوں کے بعد امریکن نے لکھ دیا کہ ہی از ناٹ انوالوڈ ان اینی ایکٹیویٹی۔ میں ان سے خود ملا رہائی کے بعد، اور اس کے بعد UN نے ان کا نام ٹیررسٹ لسٹ میں ڈال دیا، وہ رہا ہو گئے۔ انہوں نے کہا کوئی چارج ہی نہیں۔ پہلی بات ہے وائی یو ہینڈڈ اوور دی پاکستانی انجینئر آف دی ٹاپ کلاس بندے کو آپ نے کس کیپیسٹی میں ان کے حوالے کیا؟ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، انہوں نے کہا میں نے اپنی زندگی دے دی ہے پاکستان کو اور ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا گیا۔ میں مل چکا ہوں ذاتی طور پہ ان سے۔ سوال یہ کیوں کر رہے تھے، یہ ہم کیوں کر رہے تھے؟ سر جب انہوں نے ایک دفعہ $25,000 ہمیں $25 ملین دے دیا نا، اس کے بعد انہوں نے ایک لائن لگا لی، انہوں نے کہا جی جو بھی ہائیلی کوالیفائڈ بندہ ہے، کیونکہ وہ CIA سب کو مانیٹر کر رہی تھی یونیورسٹی میں، ہمارے پاس کچھ مڈل ایسٹ کے لڑکے تھے جو کراچی یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے، فزکس کیمسٹری میں وہ کر رہے تھے MSc، ان کو وہاں سے اٹھایا گیا، جس کا نتیجہ نکلا کراچی یونیورسٹی میں ہنگامے ہوئے۔ آئی واز ان کراچی ایٹ دیٹ ٹائم، تو کراچی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ اٹھا لیے گئے۔ پھر فیئر کریٹ کرنے کے لیے اسلام آباد یونیورسٹی جو تھی، یہاں لڑکوں نے مظاہرے کیے، ان کو اٹھایا گیا، وہ آج بھی لاپتہ ہیں وہ لڑکے۔ آئی فالوڈ دوز کیسز بیکاز آئی واز ان دی آرمی۔ ایک فیئر، دو پرپز تھے، ایک تو ڈالر کمانے، آپ لکھ کر دے دیں کہ ہی از فیسیلیٹیٹر، اور اس کے بعد وہ $5,000 آپ کو نقد انعام دے دیتے تھے کہ یہ لے جائیں۔ ایک پاکستانی رہا ہو کے آیا، اس نے بیان دیا بڑا زبردست، اس نے کہا جی مجھے یہاں سے اٹھا کر بگرام لے گئے، اور وہ میجر صاحب جو مجھے اٹھا کر لے گئے تھے انہوں نے وہاں مجھے امریکیوں کے حوالے کیا، امریکیوں نے میرے چہرے سے نقاب اتارا تو میں نے میجر صاحب کو دیکھ لیا، تو ان کے حوالے کرتے ہوئے میجر صاحب نے کہا اچھا جناب فی امان اللہ۔ اس نے کہا بھی مجھے ان کے حوالے کر کے تم مجھے فی امان اللہ بھی کہہ رہے ہو کیونکہ تم اپنی فیس لے چکے ہو۔ وہ بیچارہ بعد میں رہا ہو گیا 5-6 سال کے بعد کہ ہی از انوسنٹ۔ آپ حیران ہوں گے